بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس میں موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس میں ہماری عدالتیں اور معذرت کے ساتھ ہم بھائی کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم وکلاء بھائی کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ میرا موضوع ہے خلا۔ اب خلا پہلے تو اب جو کورٹ گرانٹڈ کر رہی ہے وہ کس ججمنٹ پر ہے؟ وہ ہے 9067 PLD سپریم کورٹ پیج 97۔ خلا ہے کیا؟ خلا ہمیشہ آفر کرتی ہے وائف، جس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے ہسبینڈ نے۔ اسی طرح اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سورۃ البقرہ آیات نمبر 229، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ، اب اس میں جو یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو، عدالتوں کو، جج مینز ہیں اس کا، وہ دونوں ضوابط خداوندی برقرار نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس چیز میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ اب اصل میں خلا کے لفظی مطلب کیا ہے؟ اتارنا۔ جس طرح شادی میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اسی طرح خلا کے میننگ ہو اتارنا۔ اور خلا ہمیشہ وائف آفر کرتی ہے اور اس معاوضے کی شکل میں، اور کنسنٹ آف ہسبینڈ جو اس میں اہم ہے، کنسنٹ آف ہسبینڈ ضروری ہے اس میں۔ اب ہماری عدالتیں اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ وہ تو کنسنٹ والا تو سلسلہ ہی نہیں ہے نا، کہ کہیں وہ خاوند آئے اور اس کی کنسنٹ ہوتی بھی نہیں ہے موسٹلی۔ تو اس میں شرم اگر ہم کہیں تو اگر زیادتی، یہ معاوضے کی میں بتا دیتا ہوں بات، کہ معاوضہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر خاوند کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر تو وہ معاوضہ نہیں عورت ادا کرے گی، اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر وہ معاوضہ ادا کرے گی۔ اسی طرح میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کیس ایسا آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت جمیلہ، ان کا نکاح حضرت صابر بن قیس سے ہو جاتا ہے، اور نکاح سے پہلے حضرت جمیلہ نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا، تو وہ رنگت میں سیاہ ہوتے ہیں اور قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ حضرت جمیلہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قیس کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے کفر کی باتوں سے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا قیس نے حق مہر دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک باغ دیا تھا۔ تو آپ نے حضرت قیس کو بلا کر وہ باغ واپس دلوایا اور قیس کو کہا کہ آپ انہیں طلاق دے دو۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہسبینڈ نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ موسٹلی ہمارے کیسز ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ خاوند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بیوی جاتی ہے کسی وکیل صاحب سے ملتی ہے، اور وہ وکیل صاحب کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد یہ پروسیڈنگ ختم ہو، اور اس میں وہ ایکس پارٹی قرار دلوا لیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ موسٹلی ایڈریس ہی غلط دے دیتے ہیں، اور جج صاحب نے بھی یہی کہنا ہے، جج صاحب نے اس کے پیچھے کوئی تحقیق تو کروانی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہا تو حالانکہ شرعاً یہ نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں قانون کا، تو اگر میں قانونی لحاظ سے یہ کہوں تو یہ جو ججمنٹ میں نے پہلے بتائی ہے، اس ججمنٹ میں بھی ایک غلطی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم ایک سیکشن ہے، اس سیکشن کی ہم انٹرپریٹیشن کروانے کے لیے آدھا سیکشن نہیں پڑھ سکتے، اس کی تشریح یا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آدھا سیکشن نہیں ہے، پورے کا پورا سیکشن پڑھا جائے گا۔ اسی طرح
جج صاحب نے کیا کیا تھا، اس نے قرآن مجید کی ایک آیات کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے بغیر بیوی کے پوچھے، اسی طرح ایک عورت بھی بغیر پوچھے وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو اس ججمنٹ کے آنے کے بعد کورٹ جو ہیں وہ گرانٹڈ کر رہی ہیں خلا، لیکن میں نے یہ کہا کہ آدھا سیکشن جس طرح نہیں پڑھا جا سکتا، آدھا یہ اس جج صاحب نے تو آدھا تتر اور آدھا بٹیر بنا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ معاف کرے، اس آیات کو اس نے پورا تو پڑھنا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، اور ان میں کچھ مردوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، یہ مفہوم بنتا ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ اور تو کورٹ نے تو وہ کام ہی نہیں کیا، حالانکہ پوری اس کو قرآن مجید کا وہ ترجمہ کر رہا ہے یا آیات کا، تو اس کو پورا تو پڑھے نا۔ اب وہ معاملہ کیا چل رہا ہے کہ بغیر پوچھے مرد کے عدالتیں ہو رہی ہیں، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتیں زنا کروا رہی ہیں۔ اس میں معذرت کے ساتھ ہم وکلا بھائی بھی شامل ہیں، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ شرعاً بھی غلط ہے، اور اگر میں قانون کے لحاظ سے کہوں تو یہ قانوناً بھی غلط ہے۔ تو میں نے کیونکہ پہلی دفعہ یہ لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو معذرت کے ساتھ کوئی غلطی ہو تو مجھے اس کی گائیڈ لائن ضرور دے دینا۔ باقی آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ۔ السلام۔